سورۃ یوسف مکیہ، یوسف سورہ یوسف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، we don't know its meaning, but our Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam knows what is meant by alif lam ra. He only knows. اور جسے حضور نے علم دے دیا ہے وہ جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اسے اتارا یعنی قرآن عربی کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے حبیب ہم آپ کو سناتے ہیں احسن القصص، تمام قصوں میں بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، وحی کے ذریعے، جس وحی کے ذریعے ہم نے اس قرآن کو اتارا اس وحی کے ذریعے آپ کو سناتے ہیں تمام قصوں میں احسن قصہ۔ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ آپ ہمارے سنانے سے پہلے اس قصے سے غافل تھے۔ من الجاہلین نہیں کہا، وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْجاہلین نہیں کہا، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس قصے کی خبر نہیں تھی، نہیں فرمایا، اس قصے کی طرف آپ کی توجہ نہیں تھی، آپ ہماری ذات و صفات میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جبکہ کہا یوسف علیہ السلام نے، اذ قال یوسف لابیہ اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، یقیناً میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور میں نے سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، محبت سے پکار رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچوں سے محبت کرنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے، یہ خلاف نبوت نہیں ہے، خلاف نبوت نہیں ہے تو خلاف ولایت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ فطرت ہے اور دین مطابق فطرت ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں سے بے حد پیار کریں۔ پیار کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے بچوں سے محبت کیجئے۔ یہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ پیغمبروں کو اپنے بچے بہت عزیز ہوتے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، کہا اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کر، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ مکر کریں گے تیرے لیے کوئی مکر۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور فرما دیا کہ جو بھی کوئی چال چلتا ہے، کوئی سازش رچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں، شیطان اس سے کرواتا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ تیرے بھائی ہیں، وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن شیطان ان کو ورغلائے گا اور اس کے کہنے میں وہ آ جائیں گے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تجھے چنتا ہے، تجھے چن لے گا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی تعویل سکھائے گا، باتوں کے معنی سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر مکمل کرے گا نعمت، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک، جس طرح اس نے مکمل کیا نعمت کو تیرے باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق۔ وہ کون باپ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب بہت علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، یوسف علیہ السلام کی 2 مائیں تھیں، ایک سگی ماں، ایک سوتیلی ماں، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ تو یوسف علیہ السلام سے جو بڑے بھائی تھے وہ سب ایک ماں کے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان سے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین یہ ایک ماں سے تھے۔ تو سوتیلے بھائیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں وہ ان سے زیادہ ان سے چھوٹے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ لقد کان اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جبکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی سگا بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ عزیز ہیں ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم نوجوان ہیں، اور ایک جماعت ہیں ہم۔
ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے باپ لفی ضلال مبین، کھلی غلطی پر ہیں۔ اقتلوا یوسف، انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کرو، اب اطرحوہ ارضا، یا اس کو پھینک آؤ ایسی زمین میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، کسی زمین میں پھینکاؤ، کسی دور دراز کے مقام پر چھوڑ کر آ جاؤ جا کر، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالی ہو جائے۔ یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم اس کے بعد اچھے آدمی بن جاؤ، اچھے لوگ بن جاؤ، یہ کام کر دو، یہ غلطی کر کے اس کے بعد نیک بن جاؤ۔ اب بھی ہم کرتے ہیں نا بھائی، آپ کر لیں گے، جوانی ہے، اس کے بعد قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اسے ڈال دو گہرے کنویں کی تہ میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لے گا اسے کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ہمارے ابا جان، آپ کیوں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے، یرتع ویلعب، وہ کھائے گا پیے گا، سیر سپاٹا کرے گا، اور یلعب، اور کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یقیناً مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ ان تذهبوا به، یہ کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حالت میں کہ تم اس سے غافل رہو، تم اپنے کھیل کود میں رہو اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے، اس بات کا مجھے ڈر ہے۔ قَالُوا لَئِنْ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم اتنی بڑی جماعت ہے ہماری، ہم نوجوان ہیں اور پورے 10 ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اس وقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پس جب گئے یوسف کو لے کے وہ لوگ، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنا سنوار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑے بھائیوں کے ساتھ بھیجا، اور دور تک دیکھتے رہے اپنے بیٹے کو جب وہ جا رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو کر، کیونکہ حضرت یعقوب کو سب معلوم تھا میرا بیٹا جا رہا ہے، آنے والا نہیں، ایک مدت کے بعد آئے گا، برسوں گزر جائیں گے اور اس کے بعد آئے گا، اس لیے اپنے بیٹے کو حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب اسے لے کے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے ان کے بڑے بھائی، سوتیلے بھائی، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس بات کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اٹل فیصلہ، کہ ان کو گہرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف پر الہام کیا، یہ اس وقت پیغمبر نہیں بنے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہاں وحی سے مراد الہام ہے، القاء ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے القاء کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف مت گھبراؤ، تم ان کے اس کام کی خبر دو گے، ایک دن وہ بھی آئے گا، تم ان کے اس کام کی انہیں خبر دو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، یبکون، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے دوڑ لگانے کے لیے، رننگ ریس کے لیے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے اپنے ساز و سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، لہذا بھیڑیے نے اسے کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری اس بات کو مانیں گے نہیں، ولو کننا صادقین، اگرچہ کہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں بھی تو آپ ہماری اس بات کو مانیں گے نہیں۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر، ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کے لایا،